جائے گا اور انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے پھر لگاتار ہوں گے. 12 دن تک ہوتے ہیں، 13ویں رات بھی انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ ہوگا. تو اس مدنی مذاکرے میں نالج علم دیا جاتا ہے موسٹ ریلیونٹ. تو آج بھی دعا افطار میں جو سلسلہ ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 40 اطار یعنی 40 حدیثیں اپنے ہاتھ سے جو لکھی اس کا عکس رسالے میں پرنٹ ہوا، اور رسالہ اسلامی بھائیوں نے ایک اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اس کو یاد کر لیا ہے. آئیے اس رسالے میں سے چند ایک احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کی حدیث کی شرح میں علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے. ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں. اللہ پاک ہمیں نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کی شرح میں جو لکھا ہے کہ یہاں پڑوسی سے مراد گھر کے ساتھ رہنے والا اور کام کاج وغیرہ میں ساتھ رہنے والا دونوں ہو سکتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور عام مسلمان کی بنسبت ان کو تکلیف پہنچانا زیادہ حرام اور گناہ کا کام ہے. اور جنت میں نہ داخل ہونے کے دو مطلب ہیں. نمبر 1، جو شخص پڑوسی کو تکلیف دینا حلال سمجھتا ہو حالانکہ اسے علم ہے کہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا، تو ایسا شخص حرام کو حلال سمجھنے کے سبب کافر ہے اور کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا. اور جو شخص پڑوسی کو تکلیف پہنچانا گناہ سمجھتا ہے مگر اس گناہ میں مبتلا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت میں اس وقت داخل نہ ہوگا جب وہ کامیاب لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی، بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے گا. پھر ممکن ہے کہ اسے سزا دی جائے یا اللہ پاک اسے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے. یا جو لوگ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے یہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو پائے گا، یا اسے خاص جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا جو حقوق العباد یعنی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی تھی. اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں جسے امیر اہل سنت نے 40 اطار میں لکھا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بھائی کی شماتت یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت خوشی کا اظہار نہ کر کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا فرما دے گا. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دشمن یا مسلمان بھائی کی دینی یا دنیاوی یا مالی مصیبت پر خوش نہ ہو کہ ہو سکتا ہے تمہارا اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا شخص سے اچھا اور بلند مرتبہ خیال کرنے کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں رسوا کرنے کے لیے اس پر رحم فرما دے. اور بعض شروحات میں یہ ہے کہ اسے عافیت فرما دے اور تمہیں آزمائش میں مبتلا فرما دے. اللہ اکبر. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے. ان میں سے تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا. سبحان اللہ. ابو داؤد کی حدیث پاک ہے. اس کی شرح میں یہ بھی ہے کہ اس گھر میں اتفاق، رزق میں برکت اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرے اللہ پاک اسے برکت اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہو تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تاکہ وہ باہر کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے جو کوئی عورت سونے کا زیور پہنے جسے ظاہر کرے
اور اسے اس کے سبب عذاب دیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے یعنی اجنبی مردوں پر جس پر ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح حرام ہو ان پر ظاہر کرے کہ اپنا حسن اور زیور دوسروں دکھائے، یا فخر اور غرور کے لیے دکھاوا کرے، یا غریب عورتوں کو فخریہ دکھا کر انہیں دکھ پہنچائے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں، فرمان نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں مزید راسخ فرمائے اور مزید اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن دعا کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو ایسے ہی دور اور ان کا علاج کرتا ہے جیسے ہتھیار کے ذریعے دشمن کو دور کرتا ہے۔ مومن کی دعا کے ساتھ مصیبتوں کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دعا مصیبت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو دعا مصیبت کو دور کر دیتی ہے، یا دعا مصیبت سے کمزور ہوتی ہے اور مصیبت بندے کو پہنچ جاتی ہے لیکن کبھی دعا کی برکت سے مصیبت کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، دعا اور مصیبت آپس میں جھگڑا کرتی ہیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو روک دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو ہتھیار کے قائم مقام فرما کر اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ ہتھیار کا فائدہ صرف دھار کے تیز ہونے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر کرنا اور اس کے استعمال کرنے والے پر بھی موقوف ہوتا ہے کہ جب ہتھیار مکمل ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، وار کرنے والا مضبوط ہو اور رکاوٹ نہ ہو تو اس سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی دعا افطار کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کی خدمت میں چند ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم مناجات کی طرف بڑھیں گے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کی جو شرح میں لکھا ہے، حضرت علامہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والدین کے نافرمان کی سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر نہیں کیا جاتا بلکہ اس نافرمان کو مرنے سے پہلے اپنی زندگی یا والدین کی زندگی میں سزا دینا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ والدین کا فرما بردار بناتا ہے۔ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں موجود ہے، جہاں ملک بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کی صحبت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ نیکیوں بھرا ماحول حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے دیکھے ہیں جو بے نمازی تھے، نمازی بن گئے۔ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان تھے، ماں باپ کے فرما بردار بن گئے۔ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجئے اور دعوت اسلامی کے ساتھ اب سے 12 دن انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا۔ آپ بھی آ جائیں، شرکت کریں اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت حاصل کریں۔ انشاءاللہ الکریم والدین کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ آخرت کی سوچ بھی نصیب ہوگی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے جنت کے دربان یوں آواز دیں گے، اے مسلمان یہ دروازہ بہتر ہے، ادھر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ صدقے یعنی خیرات میں جو دے وہ 2 کی تعداد میں دے، یعنی 2 پیسے، 2 روٹیاں۔ فتح رضیہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی 7ویں جلد میں اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ نماز پڑھ کر جب تک اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے
اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو جو عاشقان رسول یہاں موجود ہیں فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے ہم بیٹھے اپنی جگہ پر اور برکتیں حاصل کریں۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ کر اپنی اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، ذکر اذکار کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، تو یہ تو فائدہ ہے۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ تمام دینی حلقوں میں ہم یہاں شرکت کریں، کورسز میں شرکت کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا افطار کی طرف۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اور آج بلتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آج بلتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، وعلی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرے بندے
तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से आलूद हाथ उठाए मौला तेरी बारगाह में हाजिर है। या अल्लाह सफर का महीने का आज आखिरी दिन है। या अल्लाह ऐ मालिक व मौला अपने गुनाहों से मुआफी मांग रहे हैं। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह पाक ऐ मालिक मौला हमारी नमाज़ों में कोताहियां मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह ऐ मालिक मौला झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाए, गीबत करने की आदत खत्म हो जाए। या अल्लाह गुनाहों की आदतें सुधर जाए, हम सुधर जाएं। या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, आशिक रसूल बना दे। या अल्लाह ऐ मालिक मौला हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। या अल्लाह हमसे राजी हो जा, हमेशा के लिए राजी हो जा, कभी भी हमसे नाराज ना होना। या अल्लाह हमें तेरी रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक मौला जितने भी आशिकान रसूल दुआओं में हाथ उठाए हैं मौला जान में, माल में, इल्म में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जे अदा हो जाएं। या अल्लाह पाक हमारी कर्जदारियां दूर हो जाएं, बेजा मुकद्दमा बाजियां दूर हो जाएं, घरेलू नाचाकियां दूर हो जाएं। जो रिश्तों के इंतजार में है नेक रिश्ते अता फरमा, औलाद के तलबगारों को नेक औलाद अता फरमा, आफियत से नसीब फरमा। या अल्लाह पाक ऐ मालिक मौला जिनके घरों में झगड़े हैं झगड़े खत्म हो जाएं, अमन कायम हो जाए। या अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज की खैर फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया में मजलूम है या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, उनके मददगार पैदा फरमा दे। या अल्लाह पाक दावत इस्लामी की खैर फरमा। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमा, उलमा अहले सुन्नत की खैर फरमा। या अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। या अल्लाह 1500वां जश्न विलादत आ रहा है, मौला हमें इसकी बरकतों से माला माल फरमा। या अल्लाह झोलियां मुरादों से भर दे। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर दे, अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह इसके रसूल की लाजवाल दौलत अता फरमा, सुन्नतों पे अमल नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नतों को आम करने वाला बना, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह इस सिलसिले में जश्न विलादत के सिलसिले में अपने घरों को सजाने की तौफीक अता फरमा, अपने महल्लों को सजाने की तौफीक अता फरमा। तेरे महबूब की सुन्नतों का दर्स देने वाला बना, सुन्नतों आगे पहुंचाने वाला बना। या अल्लाह जो इसमें मदद करे तो उनको भी दुनिया आखिरत की बरकतें भलाइयां नसीब फरमा। या अल्लाह पाक पूरी दुनिया के ममालिक या अल्लाह तेरे महबूब का जश्न विलादत मनाएंगे। या अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमा। मदनी मुज़ाकरे शुरू हो रहे हैं, इसमें शिरकत की तौफीक अता फरमा, हमें इल्मे नाफे अता फरमा। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने सीनों को सजाने की तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह हमें रबीउल अव्वल के महीने में रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नफल रोजों की बरकत से माला माल फरमा। जिन्होंने आज का रोजा रखा उनका रोजा कबूल फरमा ले। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे
جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند صلو علی ہے۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے یا کراچی کے عاشقان رسول کے لیے افطار کا وقت ہو گیا ہے، عاشقان رسول روزہ افطار فرما لیں۔ دعاؤں میں افطار کی ریقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی ریقتیں ہیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، مختار کی آمد، منٹھار کی آمد، غمخوار کی آمد، تاجدار کی آمد، شاندار کی آمد، شاہ ابرار کی آمد، انوار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، غیور کی آمد، اس نور کی آمد، رسول کی آمد، اچھے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکے کے باہر موجود تھا۔ ارادہ تھا کہ آج کعبے کو گرا دے گا۔ مکے کے ایک سردار آتے ہیں۔ بادشاہ سمجھتا ہے یہ گڑ گڑائیں گے، رحم کی بھیک مانگیں گے۔ وہ مانگتے ہیں مگر رحم نہیں، اپنے اونٹ جو اس کی فوج نے چرائے تھے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں